آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سونے کو کس طرح شفاف بنایا جا سکتا ہے، یعنی پرانی جیولری میں جو ملاوٹ کی جاتی ہے اس میں سے سونے کو کس طرح نکالا جاتا ہے، کیسے سونے کو ریفائن کیا جاتا ہے۔ مطلب سونے کو دوبارہ کیسے ریفائن کیا جاتا ہے، سونے سے تانبے اور کاپر کو کس طرح علیحدہ کیا جاتا ہے۔ یہ کافی لمبا پروسیس ہے، مگر انشاءاللہ ہم 5 سے 7 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو پورا پروسیس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ This is me فیصل ممتاز and you are watching I am پاکستان with فیصل ممتاز۔ ناظرین، آج ہم کھیلنے والے ہیں سونے کے ساتھ، مطلب ہم سونے کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے والے ہیں۔ ہمارے چاچو آئے ہوئے ہیں جو کہ کراچی سے تشریف لائے ہیں، اور ان سے کافی دنوں سے میں کہہ رہا تھا کہ جب بھی آپ آئیں گے ہم یہاں پر ایکسپیریمنٹ ضرور کریں گے۔ تو آج لگے ہاتھ ہم چاچو کے ساتھ کام کریں گے، ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں وہ ایکسپیریمنٹ کریں گے سونے کے ساتھ، مطلب سونے سے چاندی نکالیں گے اور کاپر نکالیں گے، اور ہمیں اوریجنل سونا جو کہ 99.9% ہوگا، مطلب 24 کیرٹ کا ہوگا، اور اس کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے دی ون اینڈ اونلی ون اننزیب خان۔ تھینک یو سر۔ آتے ہیں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس پروسیس میں ہم نے جو پرانی جیولری استعمال کی اس کا کل وزن تھا 10 گرام 440 ملی، اور اس پرانی جیولری کو ہم نے مٹی کے ایک برتن میں ڈال دیا۔ یہ برتن عموماً سونا پگھلانے کے لیے یا چاندی پگھلانے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 32 گرام چاندی لی اور اسے بھی اسی برتن میں ڈال دیا، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس برتن کو گٹھالی بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم گٹھالی میں سونا اور چاندی پگھلا کر ان دونوں کو آپس میں اچھی طرح مکس کر دیں گے۔ آئی ایم پاکستان کے حاضرین، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، سونا اور چاندی اچھی طرح پگھلنے کے بعد آپس میں مکس ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس ابلتے ہوئے سونے اور چاندی کے مکسچر کو اب پانی میں ڈالا جائے گا تاکہ اس سے چھوٹے چھوٹے ٹھوس پیسز نکل سکیں اور ان پیسز کو آسانی سے تیزاب میں گلایا جا سکے۔ ناظرین، اب ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ایک سٹیل کے برتن میں ڈال کر اس میں شورے کا تیزاب ڈالا جا رہا ہے۔ تیزاب کو ابالنے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے تاکہ تیزاب اپنی موج میں آ کر ان ٹکڑوں کو باریک ذرات میں تبدیل کر دے، جس کے بعد ہم آسانی کے ساتھ سونے اور چاندی کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اب تیزاب میں پانی ڈالا جا رہا ہے۔ اس پروسیس میں سونے کو دھویا جاتا ہے۔ سونے کو دھونے سے مراد سونا اسی برتن میں رہ جائے گا، اور سلور جو ہے، چاندی جو ہے، وہ پانی میں حل ہو کر دوسرے برتن میں چلی جائے گی، اور جو ذرات باقی بچ جاتے ہیں وہ ہوتا ہے پیور گولڈ۔ اس پروسیس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب اسے گولڈ کے ریئل شیپ میں کیسے تبدیل کیا جائے گا۔ اب ان ذرات کو خشک کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ذرات بالکل مکمل طور پر خشک ہو جائیں اور ان کو آسانی کے ساتھ پگھلایا جا سکے، اور جیسے جیسے یہ ذرات خشک ہوتے جائیں گے ان کا کلر بھی سنہرا ہوتا جائے گا۔ سونے کے ان ذرات کو دوبارہ گٹھالی میں ڈال کر پگھلائے جانے کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، سونے کو پگھلانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ سونا پگھلنے کے بعد جو پیس نکلے گا وہ پیس ہوگا 99.9% پیور گولڈ، یعنی 24 کیرٹ گولڈ کا پیس، جو کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہے ہمارے پاس اوریجنل پیس سونے کا، جو کہ 99.9% کھرا سونا ہے، اور اس کو ہم 24 کیرٹ گولڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بوس، رہی بات سلور کی کہ سلور کہاں چلا گیا؟ جی جناب، سلور اسی پانی میں بہہ کر اس برتن میں چلا گیا تھا جو کہ اب
पानी खड़ा होने के बाद नीचे बैठ चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि सिल्वर को किस तरह मेल्ट किया जाता है और वो किस तरह दिखेगा शफाफ हालत में। IM पाकिस्तान के हाज़रीन, सिल्वर मेल्ट करने से पहले सबसे पहले सिल्वर को सुखाया जाता है। सिल्वर सुखाने के बाद हम सिल्वर की गलाई आसानी के साथ कर सकते हैं, यानी सिल्वर को आसानी के साथ पिघला सकते हैं और उससे एक ठोस शेप बना सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने सिल्वर को एक बर्तन में डाल दिया है और अब उससे पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। IM पाकिस्तान के हाज़रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिल्वर अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब इसमें पानी नहीं बचा। हम इसकी गलाई के लिए इसको डाल रहे हैं एक गुठाली में, ताकि हम आसानी के साथ इसकी गलाई कर सकें, इसको मेल्ट कर सकें। नाज़रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिल्वर भी मेल्ट होने के बिल्कुल करीब है। और ये लें जी, सिल्वर भी मेल्ट हो चुका है। जी नाज़रीन, ये थी हमारी एक वीडियो सोने के मुतालिक, जिसमें हमने आपको बताया कि गोल्ड को किस तरह रिफाइन किया जा सकता है और साथ ही आपको बताया कि गोल्ड को रिफाइन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल IM पाकिस्तान। और अगर आपने सोने या चांदी के मुतालिक कोई भी सवाल पूछना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवाल का सही जवाब दे सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।